بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ عمران خان نے پوری قوم کے خواب چکنا چور کر دیے ہیں۔ ہم سوچ رہے تھے کہ چلو ہم تو غلام ہیں، شاید ہمارے بچے آزاد ہو جائے، اس ملک کے جو لوگ ہیں اور اس ملک کے جو فیصلے ہیں وہ بیرونی طاقتیں کرتی ہیں، یہ ہمیں بتایا گیا تھا۔ لیکن عمران خان نے پوری قوم کے خواب چکنا چور کر دیے۔ وہ مجاہد، وہ غازی، وہ جہادی جو رجیم چینج آپریشن کے خلاف جہاد کرنے کھڑے ہوئے تھے، بیچارے سب کو مایوس کر دیا۔ وہ حقیقی آزادی کا قافلہ ابھی اپنی منزل پہ نہیں پہنچا تھا کہ عمران خان نے اس آزادی مارچ کا، حقیقی آزادی مارچ کا مفہوم ہی ختم کر کے رکھ دیا ہے، اور اس وقت کہانی کو ٹوسٹ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بات کریں گے عمران خان کے زخموں کی جو ویڈیو ہے وہ اس موقع پہ کیوں ریلیز کی گئی۔ اس کے علاوہ ہیلی کاپٹر کی بڑی کہانیاں آ رہی ہیں۔ روس سے تیل لینے کے معاملے پہ بھی عمران خان لٹ گئے ہیں۔ وہ کیا کہانی ہے، کیوں اس طرح عمران خان اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور عمران خان کے ارد گرد ایک سیکیورٹی کا ایک قافلہ تو نہیں، میں یہ کہوں گا کہ قلعہ جو ہے وہ تعمیر کر دیا گیا ہے، وہ کیا ہے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ایک پلان بنایا گیا جو کہ عمران خان کی سابقہ بیوی نے ارینج کر کے دیے، ان کے انٹرویوز کافی انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ۔ ان کو یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ جناب یہ جو آپ نے جو کر دی ہے حماقت، یہاں پہ مشہور ترین بیانیہ آپ نے فروخت کر دیا ہے امریکہ سے آزادی، امریکہ کی غلامی سے آزادی کا۔ اب اس کا کام ختم ہو گیا۔ اب آپ نے جو ڈیمیج کیا ہے، ملک کی تو خیر ہے، لیکن جو آپ نے ڈیمیج کر دیا ہے اس وقت اپنے آپ کو، وہ آپ اس کو ریپیئر کریں، کیونکہ اس ملک کے اندر جہاں بڑے فیصلے یہاں کی اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے، وہیں جن لوگوں سے ہم بھیک مانگتے ہیں، جن کے کنٹرول میں دنیا بھر کے فائنینشل انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ آپ کو اتنے آرام سے حکومت نہیں کرنے دیں گے۔ کیوں نہیں کرنے دیں گے؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جب کسی بھی، فار ایگزامپل پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اگر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص اگر اقتدار میں آتا ہے تو پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا، پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، کوئی بھی پاکستان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرے گا، پاکستان کے جو خارجہ تعلقات ہیں وہ تتر بتر ہو جائیں گے، تو وہ یقیناً اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ اسی لیے ہم بدقسمتی ہے ہماری کہ چاہے بے نظیر ہوں یا نواز شریف ہوں یا کوئی اور ہوں، وہ پہلے باہر سے اپنے رستے صاف کرواتے ہیں۔ جس طرح آپ کو پتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے وکی لیکس کے اندر اس کا بڑا ذکر ہو چکا ہے کہ انہوں نے جا کے امریکی سفارت خانے کے اندر کہا کہ جناب آپ مجھے سروس پہ رکھیں اور میں آپ کو بڑی سہولیات فراہم کروں گا، میرے جو ایسٹس ہیں پاکستان کے اندر وہ آپ کے، یعنی مین پاور کے، تو آپ کریں، کوئی نہ کوئی مہربانی کریں، مشرف صاحب کے پاس کوئی وزیر اعظم نہیں ہے تو مجھے کر لیں۔ یہی حرکت انہوں نے کی۔ میں یہی اس لیے آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ جیڑا پنو لال ہے یہاں پہ پاکستان کی، یہ ایک قانون ہے، یہ جو بھی آپ سمجھ لیں، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ان کو کہا گیا کہ جناب ذرا اس کو ڈیمیج کو کنٹرول کریں اور انٹرنیشنل میڈیا کو کریں۔ یہاں پہ تو جیو تو نہیں نہ دیکھتے وہاں پہ امریکہ کے اندر کوئی بھی، یا نہ کوئی اے آر وی دیکھتا، نہ یا کوئی اور دوسرا چینل دیکھتا، تو آپ وہاں پہ ایسے بڑے بڑے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کو دیں، ٹی آر ٹی کو دیں، آپ سی این این کو دیں، آپ ڈی ڈبلیو کو دیں، آپ فائنینشل ٹائمز کو انٹرویو دیں، تو وہ جو ہے وہ انفلوئنشل حلقوں کے اندر یہ خبریں جاتی ہیں، اور جانے کے بعد وہ آپ کا بیانیہ سنیں گے تو شاید ان کا بھی موڈ چینج ہو جائے۔ تو انہوں نے تو خان صاحب کو گھیر لیا، انہوں نے ایسے دھویا جس طرح دھونے کا حق ہوتا ہے، اور اتنی ذلت امیز ہم دیکھ رہے ہیں انٹرویوز کا جو آؤٹ کم نکل رہی ہے وہ بہت ہی خوفناک ہے۔ اب خان صاحب نے کہا، انہوں نے کہا جناب آپ تو کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اگر اقتدار میں آتا ہوں تو میں امریکہ کے ساتھ کوئی میری دشمنی نہیں ہے، تو یہ جناب آپ کے خلاف تو رجیم چینج آپریشن ہوا، آپ کو تو سائفر آپ کے خلاف نکلا، تو آپ یہ سب کچھ بھول گئے۔ انہوں نے کہا جی ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ آئی لیفٹ اٹ بیہائنڈ، یعنی کہ میں نے مٹی ڈال دی ہے اس کے اوپر، اور جناب عمران خان صاحب آپ نے تو مٹی ڈال دی ہے۔ یہ جہادی جو ہیں وہ جہادی ہمارے گھروں کے اندر ہیں بھائی، ہمیں دکھ اس چیز کا ہے، ہمیں اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ جھوٹ ہمارے ارد گرد ہزاروں لاکھوں لوگ بائی کر رہے ہیں، آپ ان کے خوابوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، آپ ان کی خواہشوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، آپ ان کو ذہنی عیاشی کروا رہے ہیں، تو بہت افسوس ہوتا ہے، اور پھر مجبوراً
اپنی ویورشپ کے خلاف ہمیں یہ باتیں ساری کی ساری کرنی پڑتی ہیں. لیکن اب مجھے یہ بتائیں کہ اب سکون ہے سب کو؟ خان صاحب نے تو کہہ دیا کہ میرے لیے تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے حقیقی آزادی کا، نہ ہی میں نے امریکہ سے جو امریکہ کی جو غلامی ہے اس سے میں نے آزادی دلوانی ہے، نہ ہی میرے لیے کوئی سائفر میٹر کرتا ہے، نہ ہی کوئی اور چیز میٹر کرتی ہے. اب میرے جو چیلے چانٹ کے ہیں، لونڈے لپاڑے ہیں، وہ اب ایک نیا بیانیہ بنائیں گے. وہ یہ کہیں گے کہ جناب جو بیرونی رجیم چینج تھا وہ انٹرنل فیکٹرز کے بغیر ہو نہیں سکتا تھا، تو پہلے انٹرنل فیکٹر کے ساتھ لڑتے ہیں، اس کے بعد ایکسٹرنل فیکٹرز کو دیکھیں گے. اس طرح آپ کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، الو بنایا جا رہا ہے. اور ہر شخص جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جس طریقے سے جو سابقہ ہماری جماعتیں ہیں 30 سال تک انہوں نے ہمیں خواب بیچے، اسی طرح چلو 4-5 سال اس کے خواب اور خرید لیتے ہیں، دیکھی جائے گی شاید قسمت پوری نکلے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں جو بھی مال ہے وہ چائنا کا مال ہی نکلتا ہے، اور عمران خان بھی ایک طرح سے چائنا کا مال ہی نکلے ہیں. زخموں کی ویڈیو لیک کی گئی. زخموں کی ویڈیو اس وقت لیک کرنے کا صرف اور صرف مقصد یہ تھا کہ اس وقت جو ایک بونگی ماری گئی ہے، یا آپ بونگی نہ ہی سمجھیں، ایک حقیقت بتائی گئی ہے اور اس کا ایک بڑا فائدہ اٹھانا ہے اور عمران خان کی ریپوٹیشن کو بلڈ کرنا ہے بیرون ملک. تو چلو دے دیتے ہیں اسٹیٹمنٹ، دیکھی جائے گی. ہمارے پاس اتنے کی بورڈ واریئرز ہیں، دماغ برین واشنگ کرنی ہے عوام کی. یہ بیوقوف بھولے لوگ ہیں، ان کو ماموں بنانا کون سا کوئی بڑا مسئلہ ہے. کوئی نئی کہانی ڈال دیں گے، کل کو نئی کہانی ڈال دیں گے، وہ سارے پچھلا کہانی بھول جائیں گے، نئی کہانی وہ شروع کر دیں گے. تو پھر وہ کر کے، اور جب وہ سٹوری آئی ہے ملک کے اندر، اس کا بلڈ اپ بننا شروع ہوا ہے، تو فوری طور پہ زخموں کی سٹوری آ گئی، زخموں کی ویڈیو آ گئی کہ یہ دیکھیں. تاکہ اگر ایئر ٹائم سارے کا سارا 100% ایک سٹوری کے اوپر جانا تھا تو چلو 50% تو ادھر جائے گا. اور پھر چھیڑ چھاڑ شروع ہو گئی کہ جی رانا ثناء اللہ استعفیٰ دو. یار ایک بات، مجھے صرف ایک بات بتا دیں، یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے، شاید آپ کو سمجھ آ گئے کہ ایک بیریئر ہے کنٹینر کا، ایک چادر، لوہے کی چادر کا بنا ہوا ایک بیریئر ہے. اس کے اندر ہم نے پورا معائنہ کر لیا، اس کی فوٹیجز آ گئی، اس کی رپورٹس آ گئیں کہ اس کے اندر ایک گولی آئی ہے. ایک گولی آتی ہے، 4 خان صاحب کو لگ دیتی ہیں، 11 بندے اور زخمی ہو جاتے ہیں. یہ گولیاں کہاں سے آ رہی تھی بھائی؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ گولی آ کے جب اس نے ہٹ کیا ہے لوہے کی چادر کو، تو لوہے کی چادر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ایک دم سے برسٹ ہوئے ہیں، اور وہ برسٹ ہو کے 4 خان صاحب کو لگ گئے ہیں. بڑی مہربانی خان صاحب، آپ نے اپنے زخم دکھا دیے، اور آپ کے زخم دیکھنے کے بعد ہمارے لیے تجزیہ کرنا بہت آسان ہو گیا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جس طرح فار ایگزامپل یہ ایک ٹانگ ہے، یہ گھٹنا ہے، یہاں پہ ایک نشان ہے خان صاحب کے، اور وہ نشان اس طرح کا نشان ہے کہ جیسے ایک چھرا لگا ہوا تھا، ورنہ خدا نہ خواستہ اگر گولی وہ ڈائریکٹ لگی ہوتی تو وہ ہڈی شڈی سب کچھ اس کا چورا بنا کے وہ نکل چکی ہوتی. ایک یہاں پہ نشان ہے. اب وہ گولی نے، یا گولی تو نہیں ہو سکتی، وہ ظاہر سی بات ہے، میں خود آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ میٹل کے پیسز تھے. اس نے ایسی ان سوئنگ ماری کہ ان سوئنگ مار کے وہ آ کے یہاں پہ 2 لگ گئے. اور وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ جناب جب گولی لگی ہے تو وہ جو میٹل تھا وہ بسٹ ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے. ایک چھوٹی سی ٹکڑی فیصل جاوید کے منہ پہ لگ گئی، کوئی 2-3 خان کے لگ گئیں، کچھ اور لوگوں کے لگ گئیں. ظاہر سی بات ہے جب آپ ہلکا سا بھی بلیڈ بھی مارتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد اچھا بھلا خون اس کے اندر نکل جاتا ہے. یہ ساری کی ساری کہانیاں. اب لوگ کہہ رہے ہیں دیکھو جی گولیاں، جس کو جو مان نہیں رہے تھے وہ دیکھو گولیاں. بھائی گولیاں نہیں ہیں. اور اس کے علاوہ جب ان کی سرجری کی گئی وہ چھوٹے چھوٹے پیس نکالنے کے لیے، تو وہ کٹ لگائے گئے، کٹ لگا کے ان کو کھول کے ان میں سے وہ نشان لگا کے، بعد میں وہ کٹ اتنے بڑے بھی نہیں تھے کہ ان کو سٹچز لگانے کی ضرورت پیش آتی. ایک بھی سٹچ ان زخموں کے اوپر نہیں لگا ہوا. بہرحال رجیم چینج آپریشن کا جنازہ نکل چکا ہے، اور پتہ نہیں کہ نیا بیانیہ کیا آئے گا، دیکھتے ہیں. بہرحال جس طریقے سے دیوانے ہوئے ہیں عمران خان کے سپورٹر، میرے خیال سے یہ چیزیں ان کے لیے میٹر ہی نہیں کرتی، کیونکہ وہ جو روایتی سیاستدان ہیں ان کی نفرت میں انتہائی اندھے ہوئے ہیں. اور جب کوئی اندھا ہو جاتا ہے نا، اس کو بیوقوف بنانا بہت آسان ہوتا ہے، کیونکہ نفرت جو ہے وہ انسان کی عقل کے پردوں کو بند کر دیتی ہے. اب وہ کہتے ہیں جی روس جانے کا جو آئیڈیا تھا وہ بیڈ آئیڈیا تھا. وہ بھائی آپ تو ہمیں پٹرول دلوا رہے تھے 30% سستا، آپ تو ہمیں بتا رہے تھے کہ میں تو روس اس لیے گیا تھا کہ میں آپ کے لیے پٹرول لے گیا تھا، یہ نہیں خرید رہے. اب وہ اعلان کر دیا جناب ہمارے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے، انہوں نے کہا جی ہم نے کر دیا، اوکے کر دیا، لیکن ہم خود نہیں خریدیں گے. جو ہماری کمپنی ہے وہ خود خریدیں گی، خود ہی اس کو ریفائن کریں گی اور خود ہی اس کو مینیج کریں گی. جیسے بھی آپ نے کرنا ہے اس کو آپ کر لیں، مہربانی آپ کی.
اب روس والا معاملہ بھی اب کھٹائی کے اندر پڑ گیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کو بتا رہے ہیں کہ میں کوئی روس کے اتنا سنسیئر نہیں ہوں, نہ میں روس کے کوئی قریب ہوں, مہربانی کرو معافی دے دو اور مجھے دوبارہ کرسی دے دو ورنہ میں دیوانہ ہو جاؤں گا. سیکیورٹی کے نام پہ, سیکیورٹی کے نام پہ اس قوم کے اربوں خربوں روپے خرچ کیا جا رہا ہے. 1 کروڑ روپے کا صرف بلٹ پروف شیشہ عمران خان کے ذاتی گھر کے اندر لگ چکا ہے. ذاتی گھر کے اندر 1 کروڑ روپے کا بلٹ پروف شیشہ لگ چکا ہے. دیواریں بن رہی ہیں, آئینی دیواریں بن رہی ہیں, باہر حفاظتی باڑ لگ رہی ہے. ایسے قلعے کا سمائے کہ اللہ کی پناہ. پھر آپ لا رہے ہیں جو ہے نا کے پی کے سے سیکیورٹی لے کے آ رہے ہیں, آپ ایف سی لے کے آ رہے ہیں, آپ گلگت بلتستان سے لے کے آ رہے ہیں, آپ کشمیر سے لے کے آ رہے ہیں, پنجاب ویسے آپ کے گھر کی کھیتی ہے. آپ نے تباہی مچائی ہوئی ہے سیکیورٹی کے نام پہ. اور اتنی سیکیورٹی کیا آپ کو اپنی جان سے اتنا پیار ہے یا آپ کیا ڈرامہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اتنی زیادہ سیکیورٹی کا کیا کریں گے آپ؟ تو وہ شخص تھے جو کہ سائیکل پہ جنہوں نے آنا تھا اور پروٹوکول کے آپ خلاف تھے. بہرحال مٹی ڈالیں. نئی کہانی سناتا ہوں آپ کو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہیلی کاپٹر ٹیکسی کی طرح استعمال کیا کے پی کے گورنمنٹ کا. اب جو معلومات آئی ہیں وہ یہ آئی ہیں کہ 1800 لوگوں نے, غیر متعلقہ لوگوں نے تقریباً 561 گھنٹے اس ہیلی کاپٹر کو استعمال کیا, جس سے 24 کروڑ روپے کا نقصان ہوا. اور اب اس سارے کیسز سے بچنے کے لیے کہانی یہ بنائی گئی ہے کہ جناب 2008 سے لے کے آج تک اور آئندہ آگے بھی, چاہے اس پہ کسی نے جو مرضی کیا ہے, کوئی متعلقہ شخص تھا یا نہیں تھا, اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں پوچھا جائے گا. خان صاحب یہ آپ کا میرٹ ہے, یہ آپ کا انصاف ہے. اب آپ نے مشیروں کو بھی لگا دیا ہے ساتھ کہ بھی مشیر بھی یہ استعمال کر سکتے ہیں, اور صرف اس لیے کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے پروٹوکول افسر بنا دیا تھا کے پی کے سی ایم کو. اس کو ہر حال میں مجبوراً آپ کے ساتھ رہنا پڑتا تھا کیونکہ اس کے علاوہ آپ وہ ہیلی کاپٹر استعمال نہیں کر سکتے تھے, اور وہ ہیلی کاپٹر آزاد کشمیر تک جاتا تھا. تو اب یہ ہے کہ چلو اگر سی ایم اپنا کام کوئی بیزی ہوگا کہیں تو کسی مشیر کو بھیج دیں گے. تو آپ نے کور تو دے دیا, آپ نے قانون سازی تو کر دی, اور یہ قانون سازی, اس طرح کی قانون سازی کی وجہ سے جو روایتی سیاستدان اس طرح کی قانون سازی کرتے تھے اس کے خلاف ہم نے آپ کو ووٹ دیا تھا. لیکن جیڑا بنو لالے, یہ مجبوری ہے, یہ اس قوم کی بدنصیبی ہے. آپ جو مرضی اس کو سمجھ لیں. باہر لائندہ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.